آپ کہیں پہ کوئی بات کہنا چاہتے ہیں اور صرف اس لیے وہ بات نہیں کہی کہ لوگ کیا سوچیں گے. آپ نے کبھی خاص کلر کے کپڑے نہیں پہنے کیونکہ کسی نے مذاق پچھلی دفعہ اس کا اڑا دیا تھا, یا سوشل میڈیا پہ کوئی پوسٹ آپ نے ڈیلیٹ کر دی کیونکہ آپ کہتے ہیں کہ لوگ آپ کو جج نہ کریں. آپ اپنی زندگی تو جی رہے ہوتے ہیں لیکن فیصلے آپ کے اپنے نہیں ہوتے, لوگوں کا ڈر کروا رہی ہوتی ہے کہ لوگ کیا کہیں گے. آپ کسی گروپ میں کوئی رپلائی نہیں دیتے, میسج نہیں دیتے اور یہ کہتے ہیں کہ گروپ کے ممبرز کیا کہیں گے میرے بارے میں, لوگ کیا کہیں گے, اور آرام سے یہ انسان کے آپ کے احساس پہ غالب آ جاتی ہے کہ میں اپنی لائف کم اور لوگوں کی توقعات, لوگوں کی ایکسپیکٹیشنز کے مطابق زیادہ جی رہا ہوں. سب سے عجیب بات ہے کہ اس کا پتہ بھی نہیں چلتا. جن لوگوں کے بارے میں ہم دن بھر سوچتے رہتے ہیں اکثر وہ ہمارے بارے میں اتنا سوچتے ہی نہیں, تو پھر کرٹیسزم, تنقید اتنا درد کیوں دیتی ہے, لوگوں کی اوپینین اتنی امپورٹنس کیوں لگتی ہے, اور سب سے امپورٹنٹ بات, اس مینٹل جیل سے باہر کیسے نکلیں, مینٹل پیس کیسے اچیو کریں. تو آج ہم سائیکالوجی اور نیورو سائنس کی مدد سے اس سوال کا جواب ڈھونڈیں گے, تو جڑے رہنا میرے ساتھ. دوستو, میرا نام پروفیسر ڈاکٹر علی مفتی ہے. میں کنسلٹنٹ سائیکیٹرسٹ ہوں اور کافی لوگ میرے پاس آتے ہیں اور میسج بھی کرتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب ہم نے یہ کام اس لیے نہیں کیا کہ لوگ کیا کہیں گے, بلکہ مجھے تو لوگ بھی ایسے ملتے ہیں جن کو میں آبزرو کرتا ہوں, وہ کوئی کام اپنی زندگی نہیں جی رہے ہوتے, وہ کہتے ہیں کہ دوسرے ہم پہ تنقید کریں گے, ہمارا مذاق اڑائیں گے, لوگ ہمیں جج کریں گے. میری آپ سے گزارش ہے کہ ہم طرح طرح کی اس طرح نئی ویڈیوز بناتے ہیں. ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا, اور کوئی سوال ہو تو کمنٹ باکس میں ضرور کر سکتے ہیں. اچھا دیکھیں, سب سے پہلے ایک بات کو آپ سمجھ ڈال لو کہ آپ ویک نہیں ہیں, آپ کمزور نہیں ہیں. یہ پرابلم صرف آپ کی نہیں, یہ کافی دنیا میں اور لوگوں کی بھی یہ پرابلم ہے. یہ ہیومن برین کا ایک ڈیفالٹ سیٹنگ ہے. ہزاروں سال پہلے انسان اکیلا سروائیو نہیں کرتا تھا, اسے قبیلے کی ضرورت ہوتی تھی, اسے اپنے لوگوں کی ضرورت ہوتی تھی, اور اگر قبیلے نے ریجیکٹ کر دیا, اسے اپنے گروپ نے ریجیکٹ کر دیا تو سروائیول مشکل ہو جاتا تھا. اس لیے ہمارا دماغ آج بھی اسی طرح ٹرین ہوا ہے, اور کسی کی طرف سے کرٹیسزم یا ریجیکشن کو صرف اور صرف ایموشنل اور جذباتی درد نہیں سمجھا جاتا بلکہ سروائیول تھریٹ سمجھا جاتا ہے. اسی لیے کرٹیسزم تنقید چبھتی ہے, ریجیکشن درد دیتا ہے, اور لوگوں کی اپروول اچھی لگتی ہے بلکہ ضرورت بن جاتی ہے. مسئلہ اپروول لینا نہیں, مسئلہ تو تب ہوتا ہے جب اپروول کے بغیر آپ زندہ نہ رہ سکیں, اور جب آپ کا ہر فیصلہ, ہر ڈیسیجن سے پہلے دماغ پوچھتا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے. لیکن پھر ایک سوال یہ ہے کہ یہ ڈر, یہ خوف اتنا پاورفل, اتنا طاقتور کب بن جاتا ہے. دیکھیں, بہت دفعہ اس کی جڑیں, اس کی وجوہات بچپن میں ہوتی ہیں. اگر بچپن میں ہر بات پر تنقید آپ کو ملی تھی, آپ کا کمپیریزن دوسرے بچوں کے ساتھ ہوتا تھا, اور آپ کو صرف آپ کی غلطیاں یاد دلائی جاتی تھیں, یا آپ کو محبت صرف پرفارمنس کے ساتھ ملتی تھی, تو دماغ ایک سوچ, ایک بلیف, ایک کنیکشن بنا لیتا ہے کہ اگر لوگ مجھ سے خوش نہیں تو میں کافی نہیں, میں انف نہیں. پھر یہ سوچ آپ بلوغت, ایڈولسنس میں اور یوتھ میں لے کے جاتے ہیں, وہی پیٹرن چلتا رہتا ہے. باس کچھ کہہ دے تو لگتا ہے کہ میں تو فیلئر ہوں, کسی دوست نے رپلائی لیٹ کیا تو لگتا ہے کہ وہ ناراض ہے, سوشل میڈیا پہ کم لائکس ہیں یا کسی نے کمنٹ کر دیا برا تو لگتا ہے کہ لوگ مجھے پسند نہیں کرتے. اور یہاں پہ اب آپ کو ایک چیز سمجھ آ گئی ہوگی کہ پرابلم حقیقت یا ریالٹی نہیں بلکہ اس کی انٹرپریٹیشن ہوتی ہے, اور پھر ہم کرٹیسزم سے بچنے کے لیے اپنی اصلی پرسنالٹی ہی چھپا دیتے ہیں. لیکن سچ تو یہ ہے دوستو کہ جتنا آپ لوگوں کو خوش کرنے کی کوشش کرتے ہیں اتنا ہی آپ اپنے آپ سے دور چلے جاتے ہیں, اور دماغ اس سائیکل کو توڑنے کی کوشش کر سکتا ہے, لیکن کیسے؟ دیکھیں, ایک چیز کو تو سمجھ لے کہ ہر کسی کو خوش کرنے کی کوشش کرنا یہ بہت مشکل کام ہے, یعنی کہ یہ ایک سائیکلوجیکل ٹریپ ہے. اسے کہتے ہیں پیپل پلیزنگ, اور آپ اگر ہر کسی کو ڈس اپوائنٹ کرنے سے بچنا چاہتے ہیں, ہر کسی کو امپریس کرنا چاہتے ہیں, ہر کسی کی ایکسپیکٹیشن پر پوری اترنا چاہتے ہیں, تو یاد رکھیے یہاں پہ پرابلم ہے. اگر 100 لوگ ہیں تو 100 لوگ کی ایکسپیکٹیشن بھی ڈفرینٹ ہوں گی, اور دنیا میں
کبھی بھی کوئی انسان 100 لوگوں کو ایک ٹائم پر خوش نہیں کر سکتا. جب آپ ہر کسی کو خوش کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو اکثر سب سے پہلے جس انسان کو ہرٹ کرتے ہیں تو وہ آپ خود ہوتے ہیں. آپ کی مینٹل پیس تب سٹارٹ ہوتی ہے جب آپ یہ ایکسیپٹ کر دیتے ہیں کہ ہر انسان مجھے پسند نہیں کرے گا اور یہ بالکل نارمل ہے. اس کو اپنے ساتھ بار بار پریکٹس کرو کہ ہر انسان مجھے پسند نہیں کرے گا, یہ بالکل نارمل بات ہے. لیکن پھر بھی کرٹیسزم کا ڈر نہیں ختم ہوتا, تو اس کو کیسے ختم کریں؟ اپنے آپ سے سب سے پہلے ایک سوال پوچھو کہ کیا یہ کرٹیسزم حقیقت پہ مبنی ہے, فیکٹ پہ مبنی ہے, یا صرف میرے دماغ کی ایزمپشن ہے, اوپینین ہے. ہر اوپینین, ہر ایزمپشن سچ نہیں ہوتا. یعنی کہ اگر میں اپنے بارے میں بات کروں, لوگ مجھے کہیں کہ آپ کی ویڈیوز اچھی نہیں ہیں, بیکار ہیں, اس کو شاید ویوز اتنے اچھے نہیں ملتے, تو پھر میں کہوں گا کہ یار یہ اگلے کی ازمپشن ہے, اگلے کی سوچ ہے. کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ ہم اپنی ویڈیوز پہ بہت محنت, ریسرچ کرتے ہیں, ایڈیٹنگ میں بہت محنت کرتے ہیں, ہماری ٹیم بہت محنت کرتی ہے. تو میں کہوں گا نہیں یار یہ فیکٹ نہیں, یہ ایک ایزمپشن ہے اور مجھے یہ چیز توڑ نہیں سکتی. جو میرا کام ہے میں اس پہ کروں گا, اور اگر میری ویڈیو سے ایک بندے کو بھی فائدہ ہوتا ہے تو میرے لیے یہ بہت بڑی کامیابی ہے. تو اس طرح آپ فیکٹس پہ اپنے آپ کو دلاسا دو. دوسری بات کہ ہر تنقید کا کرٹیسزم ایکول نہیں ہوتی. اگر کرٹیسزم کسی ایکسپرٹ کی ہے, کسی سنسیئر انسان کی ہے, تو شاید یہ آپ کے لیے ایک لرننگ پوائنٹ ہے, اس سے سیکھیے اور اس سے کہیے کہ میں کیا بہتر کر سکتا ہوں. لیکن اگر تنقید, کرٹیسزم کسی انانیمس اکاؤنٹ کی ہے, جس طرح سوشل میڈیا پہ ہوتا ہے, کسی اور انسان کی ہے جس کو آپ کے کام کا پتہ نہیں ہے, آپ ڈاکٹر ہو, کوئی نان ڈاکٹر آپ پہ تنقید کرے, آپ مکینک ہو, آپ انجینئر ہو, اور کوئی نان ٹیکنیکل بندہ آپ پہ تنقید کرے, تو وہ جائز نہیں ہے. ہو سکتا ہے وہ جلسی میں ایسی بات کرو, تو کم از کم یہ تو دیکھیے کہ جو بندہ مجھ پہ تنقید کر رہا ہے, کرٹیسزم کر رہا ہے, کیا اس کا اور میرا ملاپ ہے, کیا وہ میرے کام سے واقف ہے کہ نہیں, یا وہ صرف تنقید اور بےعزتی اور انسلٹ کرنے کے لیے مجھے ایسی باتیں کر رہا ہے. اور ایک پاورفل ایکسرسائز میں بتاؤں کہ جب بھی دماغ کہے کہ لوگ کیا کہیں گے, تو فوراً دوسرا سوال پوچھئے کہ اگر کہہ بھی دیا تو کیا ہوگا. لوگ کہے نا, کہہ بھی دیا تو اس سے کیا ہوگا. حیرانی کی بات یہ ہے کہ زیادہ تر خوف جواب کا ہوتا ہے, اور جب آپ آگے سوچتے ہیں تو آپ کو یہ جواب ملتا ہے اپنے دماغ کے لاجیکل پارٹ سے کہ کچھ بھی نہیں ہوگا, کیا ہوگا. لیکن کبھی کبھی کانفیڈنس اس سے بہتر نہیں ہوتی, بلکہ کانفیڈنس میں نے دیکھا جو لوگ تنقید اور لوگوں کے لیے جی رہے ہوتے ہیں ان کی کانفیڈنس بڑی خراب ہوتی ہے. تو کانفیڈنس کیسے بلڈ کری جائے, کانفیڈنس بلڈ کرنے کا کیا پریکٹیکل فارمولہ ہے. یاد رکھیے, اس پہ بات کرنے سے پہلے بتاؤں کہ کانفیڈنس ویٹ کرنے سے نہیں آتی بلکہ ایکشن سے آتی ہے. ہر روز ایک چھوٹی چیز جو آپ صرف لوگوں کی ڈر کی وجہ سے اوائڈ کرتے تھے, اب آپ نے روز ایک چھوٹی سی چیز کرنی ہے. فار ایگزامپل, آپ نے میٹنگ میں ایک سوال پوچھنا ہے, آپ نے کوئی فیڈ بیک ہو وہ دینا ہے. سوشل میڈیا پہ اگر آپ پوسٹ شیئر کرنے سے کتراتے ہیں لوگوں کی وجہ سے, تو اس کو شیئر ضرور کرنا ہے. آپ اپنا اوپینین اس کو رسپیکٹفلی دے سکتے ہیں, اور لوگوں کو نو کہنا یہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں. اگر آپ وہ کپڑے جو کہ آپ کمفرٹیبل جس میں رہتے ہیں اسے پسند کرتے ہیں, لوگوں کی ڈر کی وجہ سے نہیں پہنتے, تو آپ وہ کر سکتے ہیں. ہر روز جب آپ ایک ایکشن کریں گے تو آپ کے دماغ کو وکٹری کا میسج ملے گا, ڈوپامین ریلیز ہوگا, اور آپ کہیں گے کہ یار میں تو کرٹیسزم سروائیو کر رہا ہوں. اور آرام سے دماغ سیکھ جاتا ہے کہ ریجیکشن سے زندگی آپ کی ختم نہیں ہوتی. اور یاد رکھیے کہ یہ کام فوراً دنوں میں نہیں ٹھیک ہوگا, ہفتوں میں ٹھیک ہوگا, کیونکہ نیگیٹو پیٹرن بھی کئی سالوں سے آپ کے دماغ میں بنا ہوا ہے. یہاں ایک اور سیکریٹ ہے کہ کانفیڈنس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کو کبھی ڈر نہیں لگے گا. کانفیڈنس کا مطلب ہے کہ ڈر کے باوجود آپ صحیح کام کریں. اور اس کے ساتھ پھر اصل میں ذہنی سکون کب ملتی ہے. میں آپ کو ایک لائن دینا چاہتا ہوں کہ جس دن آپ نے اپنی ویلیو, اپنے ڈیسیجنز کا فیصلہ لوگوں کے اوپینینز کے بجائے اپنی خود کی ویلیوز سے کرنا سٹارٹ کر دیا, اس دن سے آپ کی ذہنی سکون, مینٹل پیس شروع ہو جاتی ہے, جو کہ آج اور ابھی ہو سکتی ہے. یاد رکھیے, لوگوں کی اوپینین تو روز بدلتی رہتی ہے, آج تعریف کل تنقید, آج ایک بات کل دوسری بات, پرسوں بھول جائیں گے. لیکن اگر آپ ہر اوپینین کے ساتھ اپنی آئیڈینٹی بدلتے رہیں گے تو سکون کبھی نہیں ملے گا. مینٹل پیس کا مطلب یہ نہیں کہ لوگ کرٹیسائز کرنا بند کر دیں. مینٹل پیس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو لوگ کرٹیسائز کریں لیکن آپ سکون میں رہیں, تاکہ آپ کی دماغی اور جسمانی صحت بہتر رہے. اور یاد رکھیے کہ زندگی اس دن بدلتی ہے
جب آپ لوگ کیا کہیں گے سے زیادہ میں کس طرح کا انسان بننا چاہتا ہوں یہ اپنے آپ سے پوچھنا شروع کر دیتے ہیں، کیونکہ اصلی کانفیڈنس لوگوں کی تالیوں سے نہیں، آپ اپنی نظروں میں خود حاصل کرتے ہیں۔ تو دوستوں کیسے لگی آپ کو یہ والی ویڈیو؟ اگر آپ کو یہ والی ویڈیو اچھی لگی تو یہ والی ویڈیو دیکھنا جس میں نے کہا ہے کہ لوگ اتنی جلدی کیوں گھبرا جاتے ہیں، کیونکہ وہ لوگ جو بار بار کہتے ہیں لوگ کیا کہیں گے، ان کے اندر جلدی گھبرانے کی ٹینڈنسی ہوتی ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو ان ویڈیو سے فائدہ ملے گا، آپ کی سائیکلوجیکل ریزیلینس بہتر ہوگی۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی ناصر ہو۔ شکریہ۔